شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم اس وقت تک ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے لگے اور میرے ان تمام احکام پر ایمان لے آئے جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوں۔ اگر وہ ایسا کر لے تو مجھ سے اپنی جان و مال محفوظ کر لیں گے۔ ہاں، حق پر ان کی جان و مال سے تعرض کیا جائے گا، باقی ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائے۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائے گے تو ان کی جان اور ان کا مال مجھ سے بچ جائے گا۔ ہاں، حق پر جان و مال سے تعرض کیا جائے گا، باقی ان کا حساب اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے۔ ابو مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پرستش کا انکار کر دیا، ان کا جان و مال محفوظ ہو گیا، باقی ان کے دل کی حالت کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔